بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا دوسرا باب پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ او خاتم النبوہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان۔ تو پچھلے باب میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کے بارے میں کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت مبارک کے بارے میں کچھ جانا تھا ہم نے، اور آج کے باب میں بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا ہی بیان ہے، البتہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک منفرد بات ہونے کی وجہ سے اسے جدا کیا گیا، علیحدہ بیان کیا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ معجزہ اور علامات نبوت سے بھی ہے، کیونکہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ولادت ہی کے وقت سے تھی۔ عربی میں مہر کو خاتم بھی بولتے ہیں اور خاتم بھی بولتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرح سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کس طرح کی تھی، کس مقام پر تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو صحیح قول کے مطابق مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں جانب تھی، یعنی کہ جو دل کا قریبی مقام ہوتا ہے پیچھے کی طرف سے، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ یہ مہر نبوت گوشت کا ہی ایک ٹکڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کی ہی طرح یہ حصہ تھا، اور یہ ٹکڑا انتہائی خوبصورت، انتہائی خوشبودار تھا۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی زیارت کی۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کو مہر نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، جب کسی چیز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ چیز اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی اس سے نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو علم اور حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینے سے کوئی چیز ضائع نہ ہو پائے۔ تو جس طرح شک صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان دل کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ دل شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اسی لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح دل مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے شیطانی مادے سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ شق صدر کے وقت آپ کو مہر لگائی گئی، اور دوسرا ولادت کے وقت مہر لگانا ثابت ہے، اور راجح قول جو ہے وہ ولادت کے وقت کا ہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شک ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا کہ اس وقت مہر نبوت نہیں رہی تھی۔ حدیث مبارکہ کی عبارت کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة
مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے. وجع، وجعون، وجاع، اوجاع، درد مند، بیمار، بیمار ہونا. مسح، مسحن، صاف کرنا، ہاتھ پھیرنا. دعا، پکارنا، بلانا، دعا کرنا. البرکۃ، البرکہ، زیادتی، برکت، نیک بختی. باب مفاعلت سے برکت کی دعا کرنا. توضع، توضع، باب تفاعل سے وضو کرنا. شربت، پینا. الوضوء، وضو کا پانی. الوضوء، صفائی، اور وضو فعل ہے. قمت، قیاماً، کھڑا ہونا، قیام کرنا. خلفاً، خلوفاً، پیچھے، پچھلا حصہ، ایک گروہ، ایک جماعت جو ایک گروہ کے بعد آئے. ظہرٌ، اظہر، ظہور، پشت، پیٹھ، مضبوط پشت والا. نظرت، نظر کرنا، دیکھنا. زر، ازرارہ، ضرور، بٹن، کھنڈی. الحجلۃ، حجل، حجال، گنبد نما کپڑوں سے آراستہ کیا ہوا دلہن کا کمرہ یعنی حجلہ عروسی. گھر کے اندر دلہن کے لیے لگایا ہوا پردہ یعنی کہ مسہری، کیونکہ مسہری بھی اسی آرائش اور زیبائش کے ساتھ دلہن کے لیے لگائی جاتی ہے. زر الحجلۃ کا ترجمہ ہوا مسہری کی کھنڈی. اب ترجمہ دیکھیے. سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یہ میرا بھانجا بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا، اور میں قصداً یا اتفاقاً کھڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے پیچھے. پس میں نے دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو جو کہ مسہری کی کھنڈیوں جیسی تھی. سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی صغیر تھے. ان کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محدثین ان کے بارے میں مطلع نہیں ہو سکے کہ ان کا نام کیا تھا. ان کی خالہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں بیماری کے علاج کے لیے، یعنی کہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہدایت ملتی ہے اسی طرح شفا بھی ملتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنے بھانجے کو بطور شفقت کے لے کر آئیں اور جا کر عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھانجے کو تکلیف ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے بیماری کے لیے، تکلیف کے لیے، یہ وجیعن کے الفاظ ہیں، جبکہ دیگر روایات میں وقیعن کا لفظ بھی آیا ہے، اور وقیعن کا مطلب ہوتا ہے دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پاؤں میں تکلیف ہونا. تو ہو سکتا ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں تکلیف ہوں، سر میں بھی درد ہو اور پاؤں میں بھی. تو چونکہ یہاں پر سر کے درد کا تذکرہ کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کا ذکر یہاں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، اور پھر فرمایا ودعا لی بالبرکۃ، یعنی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر والے ہوئے، تقریباً 94 سال یعنی 94 آپ کی عمر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی تو دیگر روایات کے اندر ابن سعد نے یہ اقوال نقل کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو برکت کی دعا کی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں بارک اللہ فیکا، یعنی اللہ آپ کے اندر برکت دے. اور پھر اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ 94 سال کی عمر میں بھی جوانوں کی طرح نظر آتے تھے. کسی قسم کی وہ بڑھاپے والی بات یعنی کہ جو بڑھاپے میں تکلیف ہو جاتی ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، ایسی کوئی آپ میں موجود نہیں تھی. اور ان کا معاملہ کچھ اس طرح سا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تو جو ان کو دیکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا اتنی عمر ہو جانے کے بعد بھی
اس حصے پر جتنے بھی بال تھے وہ سارے کے سارے سیاہ تھے اور ارد گرد کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ تو آپ کے مبارک ہاتھ پھیرنے کا اثر تو یہ تھا کہ وہاں سے بال جو تھے وہ سفید نہیں ہوئے تھے، سیاہ تھے۔ اور اگر جسم کے اعتبار سے جو دعا آپ نے کی تھی بارک اللہ فیکا، تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ وہ یہ تھے کہ آپ بڑی عمر میں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی کمزوری میں مبتلا نہیں تھے۔ اور یہاں پر جو ہاتھ پھیرنا ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہاں پر بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر ہاتھ مبارک پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سر میں کوئی تکلیف تھی، یعنی کہ حضرت صائب بن یزید کے سر میں کوئی تکلیف تھی۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرنا شفقت کے لیے تھا، اس لیے کہ 2 ہجری میں ان کی ولادت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تک بھی ان کی عمر 8-9 سال سے زائد نہیں تھی، اس لیے یہ ہاتھ مبارک پھیرنا شفقت کا تھا، جیسے کہ بزرگوں کا معمول ہوتا ہے۔ اور پھر علاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی پلوایا، جیسا کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر وہ وضو کا پانی حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا۔ اب یہاں پر یہ وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی غرض سے ہو، یعنی نماز وغیرہ کے لیے آپ نے یہ وضو کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بطور دوا کے لیے آپ نے بطور علاج کے لیے یہ وضو کیا ہو، کیونکہ ظاہر حدیث سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور پانی پلانے ہی کی غرض سے یہ وضو کی فرمایا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا تھا، یا کہ وہ پانی پیا جو کہ بدن مبارک کو دھو کر نیچے گرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اگر وضو کے پانی سے وضو کا بچا ہوا پانی مراد ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور اگر وضو کا وہ پانی مراد ہے جو بدن سے دھو کر گرتا ہے، جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام فضلات بھی پاک ہیں، پھر مائع مستعمل کا ذکر ہی نہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت کو دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا أَيُّوبُ بْنُ جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ غدتن، غددن، غدائد، گوشت کی ایک گرہ، گانٹھ جو کسی بیماری کی وجہ سے ابھر آتی ہے، جس کو رسولی کہا جاتا ہے۔ غدن، غدود والا ہونا۔ غدتن حمراء، سرخ رسولی۔ بیضتن، بیضاتن، انڈا۔ الحمامت، حمائل، حماماتی، کبوتر یا کبوتری۔ حمامت کا اطلاق جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، اور اس میں جو گولتا ہے یہ وحدت کی ہے، تائے تانیث کی نہیں ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ اب تشریح دیکھیے۔ مہر نبوت کی مقدار کبوتر کے انڈے کے برابر بیان کی گئی ہے، یعنی کہ کبوتر کے انڈے کے برابر یہ مقام ابھرا ہوا تھا، اور اس میں تل بھی موجود تھے اور ہلکے ہلکے بال مبارک بھی تھے۔ تو اس طرح مہر نبوت اور اس کی مقدار اور رنگ کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ تو امام ترمذی اس باب میں یہ ذکر فرمائیں گے کہ کس طرح صحابہ کرام نے مہر نبوت کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور ان کو مہر نبوت دیکھنے سے کیسی لذت اور فرحت حاصل ہوئی۔ چونکہ مہر نبوت کے بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں، تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ کم یا زیادہ بھی ہو جاتی تھیں اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھیں۔ اور ایک دوسری روایت اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ حقیقت میں یہ سب تشبیہات ہیں، اور تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہے۔
جو تقریبی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ جس صحابی نے جیسے دیکھا ہوگا اس نے ویسے بیان کر دیا، اور پھر تقریبی حالت میں کوئی اختلاف، کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہی توجیہ زیادہ مناسب ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔